بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی طیارہ بردار جہاز پر اہلکاروں کی ذہنی مشکلات کا دعویٰ۔ ذرائع کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر موجود اہلکار شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بعض اہلکاروں نے انتہائی قدم اٹھانے کی بھی کوشش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی اہلکار طویل عرصے سے جہاز پر موجود ہیں اور گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ طویل تعیناتی، محدود رابطے اور سخت فوجی ضوابط کو مشکلات کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاز پر انٹرنیٹ اور روزمرہ ضروریات کی سہولیات کے حوالے سے بھی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورتحال نے امریکی فوجیوں کی ذہنی صحت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی جنگی صورتحال کے باعث امریکی اہلکاروں پر دباؤ مزید بڑھنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یوں یہ معاملہ امریکہ کے لیے جنگی محاذ کے ساتھ ایک بڑا اندرونی چیلنج بھی بن گیا ہے۔ ایران کی دھمکی، اگلا حملہ ہوا تو انٹرنیٹ اور توانائی کا نظام نشانے پر ہوگا۔ ایران نے مبینہ طور پر خبردار کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب انتہائی سخت ہوگا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے توانائی کے نظام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں بجلی اور پانی کے نظام کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو بھی اہم ہدف قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق انٹرنیٹ متاثر ہونے سے بینکنگ اور اے ٹی ایم سسٹم بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں سمندری انٹرنیٹ کیبلز کو بھی ممکنہ خطرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہونے کی صورت میں کاروباری اور مالیاتی سرگرمیوں پر بڑے اثرات مرتب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹس اور عالمی مواصلاتی نظام کو بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یعنی جنگ کا اگلا مرحلہ صرف فوجی اہداف تک محدود رہنے کی بجائے بنیادی انفراسٹرکچر تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابن ہرمز پر ایران کا سخت موقف، امریکہ کو بڑا چیلنج۔ ایران نے ابن ہرمز کے معاملے پر امریکہ کے سامنے سخت شرائط رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی موقف ہے کہ جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی ابن ہرمز کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابن ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔ اس راستے میں کسی بڑی رکاوٹ سے تیل کی قیمتوں اور عالمی سپلائی پر بڑا دباؤ پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ سے اپنے اثاثوں اور دیگر معاملات کی بحالی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے صورتحال پر کنٹرول رکھنے کے دعوے بھی سامنے آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے سخت موقف نے کشیدگی کم ہونے کے امکانات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکی جہاز پر حملے کے بعد شناخت کا بحران، ایران کے نام پر پاناما کا جہاز نشانے پر۔ رپورٹ میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک پاناما کے کارگو جہاز کو میزائل حملے سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسے ایرانی جہاز سمجھنے کی بات سامنے آئی، تاہم بعد میں اس کے پاناما کا جھنڈا ہونے کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں شدید جی پی ایس بلاکیج کے باعث سمندر میں جہازوں کی درست شناخت مشکل ہو رہی ہے۔ اس صورتحال نے امریکی فوج کے لیے ایران اور دوسرے ممالک کے جہازوں میں فرق کرنا مشکل بنا دیا۔ ایران پر پابندیوں کے باعث مختلف پرچم استعمال کرنے والے نام نہاد شیڈو فلیٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں غلط شناخت کے نتیجے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر ایسے واقعات بڑھتے ہیں تو خطے میں تجارتی جہاز رانی بھی شدید خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ کے اثرات بڑھنے کا خدشہ، امریکہ کے سامنے سیٹلائٹ جنگ اور معاشی دباؤ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب روایتی جنگ سے آگے بڑھنے کے خدشات پیدا کر رہی ہے۔ رپورٹ میں سیٹلائٹ سسٹمز کو بھی جنگ کا ممکنہ اہم محاذ قرار دیا گیا ہے۔ اگر مواصلاتی اور سیٹلائٹ نظام متاثر ہوتے ہیں تو فوجی رابطوں کے ساتھ عام زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بھی موجودہ کشیدگی کا اہم اثر بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے لیے اسٹاک مارکیٹ اور مالیاتی نظام پر دباؤ ایک اور بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں پہلے کی نسبت سخت دھمکیوں میں کمی کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اسے بعض حلقے امریکہ کی مشکل صورتحال سے نکلنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ پیچھے ہٹا تو اسرائیل نے ایران پر اکیلے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ایران جنگ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو
اسرائیل مبینہ طور پر اکیلے کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے اندر کئی نئے اہداف کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ ان میں اہم کمانڈ سینٹر اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی کسی ممکنہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایرانی فضائی دفاع کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کی کسی بھی نئی کارروائی کے نتیجے میں جنگ مزید خطرناک ہونے کا خدشہ ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ اسرائیل واقعی حملہ کرتا ہے یا آخری وقت میں فیصلہ بدل دیتا ہے۔ ایران کے حساس اہداف اسرائیل کی فہرست میں تل ابیب نے بڑا منصوبہ تیار کر لیا۔ اسرائیل نے ایران کے اندر کارروائی کے لیے ممکنہ اہداف کی ایک فہرست تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور پاسداران انقلاب سے متعلق اہم مقامات زیر غور ہیں۔ آبنہ ہرمز کے قریب ایک اہم مواصلاتی ٹاور کو بھی ممکنہ ہدف قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی کوشش بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر گہرائی تک محدود فضائی کارروائی کی جائے، تاہم اس منصوبے میں اسرائیلی طیاروں کے لیے طویل فاصلے اور فضائی دفاع ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کا فضائی دفاع پہلے سے زیادہ مؤثر ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے لیے ایران کے اندر آسانی سے کارروائی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر حملہ ہوا تو اس کے بعد ایران کی جانب سے شدید جوابی کارروائی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کا فضائی دفاع مضبوط اسرائیلی طیاروں کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایران نے ممکنہ اسرائیلی حملے کے پیش نظر اپنے فضائی دفاع کو مزید مضبوط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے دفاعی نظام نے حالیہ کارروائیوں میں ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس صورتحال نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ایرانی فضائی دفاع کو ایک اہم چیلنج بنا دیا ہے۔ ایرانی دفاعی نظام میں فکسڈ اور موبائل دونوں قسم کی صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جو جنگی طیاروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل کسی بڑے فضائی آپریشن کی بجائے محدود کارروائی پر غور کر سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق اسرائیلی طیاروں کے لیے ایران کے اندر جا کر محفوظ طریقے سے واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی طیارہ مار گرایا گیا تو اس کے سیاسی اور عسکری اثرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے حملے کی صورت میں ایران نے بھی جوابی ہدف کی فہرست تیار کر لی۔ ایران صرف دفاعی تیاریوں تک محدود نہیں رہا بلکہ مبینہ طور پر جوابی کارروائی کے لیے بھی منصوبہ تیار کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اندر ممکنہ جوابی اہداف کی ایک فہرست تیار کر لی ہے۔ ان اہداف میں بندرگاہیں، تیل سے متعلق تنصیبات، اسٹوریج اور ریفائنریاں شامل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اسرائیل ایران کے حساس مقامات کو نشانہ بناتا ہے تو ایران بھی اہم اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسی کارروائی دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید خطرناک سطح تک لے جا سکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ممکنہ اہداف مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیے ایران میں کارروائی کرنے کے لیے کئی الگ فضائی مشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ایک محدود اسرائیلی حملہ بھی بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا سبب بننے کا خدشہ رکھتا ہے۔ نیتن یاہو پر سیاسی دباؤ بڑھ گیا، ایران پر حملہ مہنگا پڑنے کا خدشہ۔ ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو شدید سیاسی دباؤ کا سامنا بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آنے والے انتخابات اور جنگ کی صورتحال نے اسرائیلی حکومت کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کو بھی مسلسل مشکلات اور مختلف محاذوں پر دباؤ کا سامنا بتایا جا رہا ہے۔ ایسے میں نیتن یاہو کے لیے ایران کے خلاف کسی بڑی کارروائی کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ایران کی جانب سے پہلے سے زیادہ سخت میزائل حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اسرائیل شاید کسی بڑی جنگ کی بجائے ایک محدود کارروائی کر کے کامیابی کا تاثر دینا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی موجودہ دفاعی تیاریوں کے باعث ایسی کارروائی بھی اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے نئے سیکیورٹی سیکرٹری کی چین کے سفیر سے اہم ملاقات، آبنہ ہرمز پر بڑا بیان۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سیکرٹری محسن رضائی نے چین کے سفیر سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد آبنہ ہرمز کے معاملے پر ایران کے سخت موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا۔ محسن رضائی کے مطابق ایران اس وقت تک آبنہ ہرمز کھولنے پر آمادہ نہیں ہوگا جب تک امریکہ ایرانی شرائط تسلیم نہیں کرتا۔ چین کو ایران کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ آبنہ ہرمز کی بندش سے چینی توانائی کی ضروریات بھی متاثر ہونے کا
دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین خطے میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے میں ایرانی سیکیورٹی حکام اور چینی سفیر کی ملاقات کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ کس حد تک تعاون آگے بڑھاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔